بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 457 ہے۔ عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کی بات تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن موسى بن انس بن مالك عن ابيه رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، رواه الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عطردان تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باضابطہ عطردان ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عطردان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے تھے اور خود بھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ خوشبو انسان کے ظاہر کو خوشگوار بناتی ہے، دل کو راحت دیتی ہے اور مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے سکون اور کشش کا باعث بنتی ہے۔ دین اسلام نے صفائی، نفاست اور خوشبو کو پسندیدہ قرار دیا ہے، اسی لیے نماز، جمعہ، عیدین وغیرہ میں خوشبو لگانا مستحب ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طرز زندگی ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ صفائی، ستھرائی اور خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے اور خوشبو طہارت اور خوبصورتی کی ایک اہم علامت ہے۔ جب انسان خوشبو لگاتا ہے تو اس سے خود اس کا دل خوش ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی راحت پہنچتی ہے۔ اس کے برعکس بدبو یا بے ترتیبی دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے، جو اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطینی ہر قسم کی پاکیزگی کو اختیار کرنے والا بنا دے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔